دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 42 شمس قونیہ فروری 1246 عیسوی۔ بظاہر وہ ایک مصروف دن متوقع تھا۔ صبح معمول سے زیادہ تیزی سے گزر گئی اور آسمان پر سرمئی بدلیاں جھوک آئی تھیں۔ سپہر دیر گئے مولانا رومی مجھے اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھے ملے۔ ان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ ان کی انگلیاں اضطراب سے تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں۔ مخملی پردے آدھے گرے ہوئے تھے، اس لیے کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ مولانا رومی کی نشست کے آس پاس دھوپ عجیب انداز سے چھن کر پڑتے ہوئے پورے منظر کو خوابناک بنا رہی تھی۔ میں نے خود کو یہ سوچنے پر مجبور پایا کہ کیا مولانا رومی میری اس بات کے درپردہ نیت کو سمجھ جائیں گے جو میں ان سے کہنے والا تھا، یا پھر انہیں صدمہ ہوگا اور وہ پریشان ہو جائیں گے۔ میں اس لمحے کے سکون کو جذب کرتا ہوا وہاں کھڑا رہا، لیکن مجھے ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ کشف کی جھلک بھی دکھائی دی۔ میں نے مولانا رومی کو دیکھا، ابھی سے کہیں عمر رسیدہ اور کمزور، گہرے سبز چوغے میں ملبوس، عین اسی جگہ بیٹھے، پہلے سے کہیں زیادہ مہربان اور مشفق دکھائی دیتے ہوئے، لیکن ان کے دل میں میری صورت ایک مستقل داغ تھا۔ مجھے ایک ساتھ 2 باتیں سمجھ آئیں، یہ کہ مولانا رومی اپنے بڑھاپے کے ایام یہیں اس گھر میں گزاریں گے، اور دوسرا یہ کہ میری جدائی کا زخم کبھی نہیں بھرے گا۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ زرد دکھائی دے رہے ہیں، مولانا رومی نے پوچھا۔ میں زبردستی مسکرایا، لیکن میں جو کہنے جا رہا تھا اس کے بوجھ سے میرے کندھے جھک گئے۔ میری آواز میرے ارادے کی نسبت قدرے شکستہ تھی اور زیادہ پرزور نہ تھی۔ نہیں، میں بے حد پیاسا ہوں اور اس گھر میں ایسا کچھ نہیں جو میری پیاس بجھا سکے۔ اگر آپ چاہیں تو میں کیرا سے اس سلسلے میں کچھ کرنے کا کہوں، مولانا رومی نے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ مجھے جو چاہیے وہ باورچی خانے میں نہیں ہے، وہ مے خانے میں ملے گا۔ میں میاں نوشی کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں نے مولانا رومی کے چہرے پر عدم فہمی کا سایہ لہراتے نہ دیکھا تھا، اور اپنی بات جاری رکھی۔ باورچی خانے میں پانی لینے جانے کے بجائے کیا آپ مے سرخ لینے کی خاطر مے خانے جا سکتے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے مے سرخ لاؤں؟ مولانا رومی نے مے سرخ کا لفظ یوں احتیاط سے اپنی زبان سے ادا کیا جیسے اس کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہو۔ یہی بات ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے لیے مے سرخ لے آئیں۔ 2 سرائیاں بہت ہوں گی، ایک آپ کی اور دوسری میری۔ لیکن ایک مہربانی کیجیے گا، جب آپ مے خانے جائیں تو سرائیاں لے کر سیدھے واپس مت آ جائیں۔
وہاں کچھ دیر ٹھہریں، لوگوں سے گفتگو کریں، میں یہاں آپ کا منتظر رہوں گا، عجلت کی ضرورت نہیں۔ مولانا رومی نے کچھ مضطرب نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میرے تصور میں بغداد کے نو مرید درویش کا چہرہ آ گیا جو میرا ہمراہی بننا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنی نیک نامی کا بہت خیال تھا۔ اسے دوسروں کی اپنے بارے میں رائے کی بہت فکر تھی جس نے اسے روک دیا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ آیا مولانا رومی کی نیک نامی اور شہرت بھی انہیں روکے گی یا نہیں، لیکن مجھے بے حد اطمینان ہوا کہ مولانا رومی اٹھ کھڑے ہوئے اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں کبھی میخانے نہیں گیا اور میں نے مے نوشی بھی کبھی نہیں کی۔ میرا نہیں خیال کہ مے نوشی کوئی اچھی بات ہے، لیکن مجھے آپ پر مکمل بھروسہ ہے، کیونکہ مجھے ہماری محبت پر بھروسہ ہے۔ ضرور کوئی سبب ہوگا جو آپ نے مجھے ایسا کام کرنے کا کہا ہے۔ مجھے وہ سبب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جاتا ہوں اور ہمارے لیے میں سرخ لاتا ہوں۔ الوداع کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی میں وجد کے عالم میں فرش پر گر پڑا۔ اس عنبری تسبیح کو تھام کر جو مولانا رومی چھوڑ گئے تھے، میں نے ایسا سچا رفیق عطا کیے جانے پر اللہ کا بار بار شکر ادا کیا اور دعا گو ہوا کہ ان کی خوبصورت روح ہمیشہ عشق الہی کے خمار میں ڈوبی رہے۔